دیکھیں استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا. تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے تو اس کو استغفار کہا جائے گا. اور توبہ ایک شرعی حکم ہے، جب تک اس کے کچھ ارکان ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس 3 کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے. سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ. نمبر 2 کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا. اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے، یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا جو ایک شرعی حکم ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ. لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا، ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے. جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا. تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے کہ 3 شرطیں تھیں نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے. تو ان 3 ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو. تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کے سوچ کا ایک عمل ہے. سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں، اس وقت اس کام کو چھوڑ دے، یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے. اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں، تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. تو یہ، اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے، معافی مانگنا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا. جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے. تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. بار بار گناہ، بار بار توبہ. جہانگیر خان اپر دیر KPK. مولانا صاحب میں سعودی عرب میں ہوں. ہائے انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا، میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کروں گا. میں نے 5 یا 6 مرتبہ گناہ کیا اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں. کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں کیسے اس برائی سے بچوں؟ دیکھو میرے بھائی، جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. چاہے 100 بار گناہ کیا ہو، 100 بار توبہ کی ہو. تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. دل میں نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا. پھر جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار کیا فائدہ بار بار توبہ کرنے سے، گناہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے. یہ شیطان ہے. شرم آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے، وہاں شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو یہ شیطان نا غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے انسان کو. ایک ہی چیز جو گناہ سے بچا سکتی تھی وہ توبہ تھی، شیطان وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ آپ توبہ تمہیں قائم تو رہتے نہیں ہیں. تو ہونا یوں چاہیے کہ جب گناہ کی طرف جائیں تو پھر آپ بولیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ تو توبہ پہ قائم پہ رہتا نہیں ہے اور گناہ کر لیتا ہے. تو یہ سوچ کے گناہ سے بچائے اپنے آپ کو. اب گناہ اگر ہو گیا تو بھئی توبہ تو کرنی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا. یا آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ چونکہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اب میں نے جانا جہنم میں، تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی. 100 بار گناہ ہوا ہے تو 100 بار توبہ کریں. اللہ سے بولیں کہ اللہ میں نہیں، اس پہ میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں. تو حتی الامکان اپنے آپ کو برائی سے روکیں. دوسری بات یہ کہ یہ برائی ہوتی کیوں ہے، تو اس کے اسباب پہ غور کریں. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جو گناہ کی یاد دلاتے ہوں. اور میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جلد نکاح کریں. ایک بیوی سے اگر جو ہے وہ پھر بھی گناہ چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو دوبارہ دوسری شادی کر لیں. اللہ نے حلال کی، آپ کو اجازت دی ہے، کیوں گند میں منہ مارتے ہیں، کیوں برائی کی طرف جاتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو گناہ سے روکیں. علماء کے بیانات میں بیٹھا کریں. وہاں سعودی عرب میں بڑے علماء، جو بزرگ علماء ہیں، جو نیک پرہیزگار ہیں، عرب ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں. یا کوئی انڈیا پاکستان کے علماء ہوں جو نیک بزرگ ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، تبلیغ میں وقت لگائیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں
برائی آہستہ آہستہ یہ برائی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو رونا اللہ کے سامنے گر گڑانا ہے. اور گناہ کا جب خیال آئے تو یہ سوچا کریں یہ جو تو بار بار توبہ توڑ رہا ہے نا، اس سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی. توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے. اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. جب کوئی گناہ ہو تو روزے رکھیں یا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو سزا بھی دیں. تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی گناہ کسی کی بھی زندگی میں ہو، اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ توبہ جو ہے نا یہ الفی ہے، اور گناہ کیا ہے، یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو توڑ دیتا ہے. توبہ کی الفی سے اس تعلق کو جوڑ دینا چاہیے. اب ہم الفی سے وہ چیزیں جوڑتے ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں، جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں جوڑی جاتی. 5-10 روپے کا کپ اگر ٹوٹ جائے تو آدمی کچرے میں پھینک دیتا ہے، لیکن چاندی یا سونے کا کپ اگر ٹوٹ جائے گا تو آپ الفی سے جوڑیں گے، اس کو آپ پھینکیں گے نہیں کچرے میں. تو انسان اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، یہ گھٹیا چیز نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ اگر 100 بار بھی ٹوٹے گی تو اس کو 100 بار جوڑا جائے گا. جیسے سونے کا کپ 100 دفعہ بھی گر کے ٹوٹ جائے نا تو 100 دفعہ جوڑا جائے گا اس کو. لیکن اگر 5-10 روپے کا کپ ہے، وہ ایک دفعہ بھی ٹوٹتا ہے انسان اس کو کچرے میں پھینک دیتا ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہو آپ کا اور اللہ کا تعلق یہ بہت سستی چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، تو اگر یہ تعلق ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہ جوڑیں، اس کو ٹوٹا رہنے دیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ تعلق بہت قیمتی چیز ہے اور یقیناً اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے انسان اور اللہ کا تعلق رہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، پھر یہ تعلق 100 دفعہ بھی ٹوٹے گا تو 100 دفعہ اس تعلق کو جوڑا جائے گا. اللہ جو ہے آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے بڑھاپے میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی جب جوانی میں گناہ نہ چھوڑا ہو. خوب سمجھ لیں، بڑھاپے میں طاقت ختم ہو جاتی ہے برائی کی، لیکن جذبہ باقی رہتا ہے اور وہ بڑی پھر گھٹیا اور بدترین زندگی گزرتی ہے. جو نوجوان جوانی میں فحاشی کا کام نہیں چھوڑتا نا، بڑھاپے میں اس کا بیچارے کا بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے. آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں بڑھاپے میں عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کو. تو ابھی توبہ کر لیں، ابھی قائم رہ لیں توبہ پر، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی اسٹائل میں زندگی گزارتا رہوں. یہ حماقت اور بے وقوفی ہے کہ جیسے آج ہو ویسے آپ کل ہوگے. اسی حماقت میں انسان گناہ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حساب و کتاب کا دن تو بہت بعد میں آئے گا، بڑھاپا بہت پہلے آ جائے گا. بڑھاپا بھی حساب و کتاب کے دن سے پہلے کا ایک حساب و کتاب اللہ نے دنیا میں رکھا ہے. چال میں مضبوطی، انسان کی آواز میں مضبوطی، بات چیت، اور اس کے بعد ننکسہ فی الخلق. اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم ریورس گیئر لگا دیتے، چلو بھائی جہاں سے آئے تھے اسی حالت پہ جانا شروع. قرآن میں اسی کو دوسری جگہ یوں فرمایا، اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم ملا تھا اس کو. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. یعنی ایک تو اللہ نے عمر اتنی دی ہے کہ اس میں بھی انسان عقل سے کام لے تو اسے عبرت حاصل ہو جائے. دوسرا اس کے علاوہ بھی اللہ ڈرانے والے بھیجتے رہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ڈرانے والا کون ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ ہر دور میں ڈرانے والے آتے رہے. اس میں پیغمبر بھی داخل ہیں، اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں بے جان چیزیں بھی داخل ہیں. جو حادثات ہم صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حادثے بھی ہمیں ڈراتے ہیں. تیرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. پہلے زمانے میں کوئی حادثہ ہوتا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو انسان کے جسم کے جو آرگن ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے. آج بیٹھے بیٹھے ڈیمیج ہو رہے ہیں. پہلے اطلاع آتی تھی کہ فلاں بہت صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پہاڑ سے کوئی پتھر ہوا، لڑکا، وہ اس پہ لگ گیا، چلتے چلتے کوئی ٹکرا گیا، کوئی قتل کر دیا کسی نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے
دنیا کی بے ثباتی میں، دنیا کی غیر یقینی ہونے کی کیفیت میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ ترقی کا تقاضا یہ تھا کہ موت کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتا، لیکن جتنی ترقی ہو رہی ہے چند بیماریاں تو ختم ہو گئیں، لیکن اس کی جگہ دوسری ایسی بیماریوں نے جنم لیا کہ وہ موت کا امکان کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے۔ اب ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے گاڑی کا ٹکر مارنا ضروری؟ بولے بھائی نہیں، بیٹھے بیٹھے بندے کے گردے فیل، اطلاع آتی ہے ٹھیک ٹھاک بندہ ہے جی، گردے جواب دے گئے۔ بیٹھے بیٹھے اطلاع آتی ہے جی ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ بہت سی بیماریوں میں تو ڈاکٹر کو بھی ریزن پتا نہیں ہوتی ہے کیا ہو گیا اس کو بیٹھے بیٹھے، تو گردے خراب، جگر خراب، ہارٹ اٹیک، ایسی بیماریاں۔ ہمارے ایک جوان دوست فٹ فاٹ صبح اٹھے ہیں تو آدھے پیرالائز، آدھے دھڑ کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہوتا ہے کہ ابھی آدھا خراب ہوا ہے، تھوڑے دنوں میں پورا خراب ہو جائے گا۔ جیسے اس آدھے دھڑ کے خراب ہونے کی آپ کو امید نہیں تھی، آپ خوش فہمی میں تھے کہ میں پورا ہی صحیح رہوں گا، جیسے ابھی پورا صحیح ہو تو ہمیشہ پورا صحیح۔ اللہ آدھے پہ فالج گرا کے بتاتے ہیں کہ آدھی موت میں نے تجھے دے دی، ایسے ہی باقی بھی مر جائے گا کسی دن۔ لیکن جس کی پوری باڈی ٹھیک ہے وہ بھی موت کے لیے تیار نہیں، جس کی آدھی خراب ہو گئی آدھی ٹھیک ہے وہ بھی کھوپڑی میں موت کا تصور بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کام کے لیے ایگری ہے، معذرت کے ساتھ، کمبخت مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کمبخت کا لفظ تو ہلکی گالی ہے، کھوپڑی میں یہ بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں مر بھی سکتا ہوں۔ بڑھاپا ہے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ بڑھاپے۔ یہ میں حدیث کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پوری حدیث ایک دفعہ سامنے آ جائے۔ صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو صحت کو۔ آپ آج صحت مند ہیں، کل صحت مند بولے نہیں ہوں گے۔ یہ جو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں ہمیشہ تھوڑی فٹ فاٹ رہیں گے، آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے بھائی۔ جو ڈاکٹر لوگوں کو صحت دیتا ہے وہ خود کل بیمار پڑا ہوگا بستر پہ۔ صحتک قبل سقمک فراغک قبل شغلک، فرمایا آج کی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج آپ کے لیے عبادت کا ٹائم ہے، آج آپ کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہے، آج آپ کے پاس خیر کے کاموں کا ٹائم ہے۔ کل ایسی مصروفیت آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے سر کھجانے کی فرصت آپ کے پاس نہ ہو، کوئی ایسی ٹینشن آ سکتی ہے کہ اسی میں مشغول ہو جاؤ۔ ابھی تو پب جی کھیلتے رہو بیٹھ کے، فارغ ہو۔ کوئی بیماری مسلط ہو سکتی ہے۔ مشغولیت کا مطلب یہ نہیں کوئی ایسی جاب لگ جائے جس میں آپ 24 گھنٹے مشغول ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ مشغولیت کا مطلب کوئی ایسی فکر، کوئی ایسی ٹینشن جو آپ کو تمام چیزوں سے غافل کر دے اور ایک ہی چیز کے پیچھے آپ لگے رہو، اس میں آپ کو کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ ملے۔ جیسے کوئی بھوکے سے پوچھے کہ 2 اور 2 کتنے، تو وہ جواب میں کہتا ہے 4 روٹیاں۔ بھوک ایسی ٹینشن ہے کہ آدمی کو ہر چیز سے غافل، صرف وہ روٹی کے بارے میں سوچے گا۔ تبھی میں رمضان میں عصر کے بعد بیان بولو نہیں کرتا، مجھے پتا ہے اس وقت ان کا دماغ خالی نہیں ہے، ان کے دماغ میں پکوڑے اور سموسے گھسے ہوئے، ان کو سمجھائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر نے جہاد کا حکم دیا اپنے ماتحت لوگوں کو۔ لڑائی اتنی سخت تھی، اتنی سخت، مسلمان کمزور تھے، دشمن بہت طاقتور، تو ان پیغمبر نے حکم دیا کہ جس شخص کی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟
وہ میدان میں بہادری سے لڑے گا نہیں, اس کا دل اٹکا رہے گا. یہ مثال ہے کہ انسان کے سامنے کوئی بھی آپ نے اس کو ویژن دینا ہے, کوئی بھی بات اس کے دماغ میں اتارنی ہے تو خالی ذہن ہونا ضروری ہے. کھوپڑی میں کچھ بھی اگر اس کے گھسا ہوا ہوگا تو وہ آپ کی بات غور سے بولو بھائی نہیں سنے گا. یہ کھوپڑی جو ہے نا, یہ ایک ہی ٹائم پہ دو جگہ مشغول نہیں ہوتی. بھوک لگ رہی ہے اور آپ اس کو کچھ بٹھا کے سمجھا رہے, سمجھ میں نہیں آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں رمضان میں, ابھی تو گزر گیا رمضان میں جا کے آپ بیان کریں. میں کہتا ہوں بھائی رات کو بیان کروں گا, دن میں بیان نہیں کروں گا. لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہوتی دن کے اندر, عجیب اسٹائل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, منہ سے نہیں بول رہے ہوتے ہیں, بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں پکوڑے لے کر آئے ہو جیب میں کہ نہیں لے کر آئے ہو بس. اور میں کہتا ہوں نا, جو افطاری کے ٹائم پہ آپ کسی کے آگے سے ایک سموسہ ہٹا کے دکھائیں, آپ دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغ کا قبل شغلک, ابھی اللہ نے فراغت دی ہے, دماغ آپ کا بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے, بہت سارے کام مثبت کر سکتا ہے. اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ دماغ ہمیشہ ایسا ہی فارغ رہے گا. آپ نے اس فراغت کو پب جی میں لگا دیا, آپ نے اس فراغت کو فضول محفلوں میں ضائع کر دیا, تاش کھیلنے میں, اسنوکر میں ضائع کر دیا, تو ایک ٹائم آنے والا ہے آپ ٹائم کو ترسو گے, کاش میرے پاس ٹائم ہو اور میں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں اور میں یہ کر لیتا. اکثر میں نے وہ لوگ جنہوں نے سچی توبہ کی ہے گناہوں سے, یا وہ غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, اکثر ان کو میں نے جتنا اس بات پہ تڑپتا دیکھا ہے کہ کاش جو وقت گزر گیا وہ واپس آ جائے, اتنا کسی اور بات پہ ان کو میں نے تڑپتا ہوا نہیں دیکھا. کہ ہم دیر سے آ رہے دین کی طرف, یہ جو ہمارا نقصان ہو گیا اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے, کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی, کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی, بہت کچھ کر لیتے. ایک غیر مسلم 40 سال میں اسلام قبول کرتا ہے, اس کے دل میں ہوگا نا میں 20 سال میں کر لیتا تو میں دین کے علم میں عبور حاصل کر لیتا. میں نے ایسے لوگ بھی سنے ہیں, دیکھے ہیں کہ اسلام قبول کیا اور قرآن حفظ کرنے میں لگ گئے. ابھی ایک گورا مسلمان ہوا ہے جس کا میں نے انٹرویو بھی ڈالا یوٹیوب پہ, حفظ قرآن میں لگا ہوا ہے, قرآن حفظ ہو جائے. اس کی تو تڑپتا ہوگا نا کاش میں پہلے مسلمان ہو جاتا. اور وہ ہے بھی امریکن فوجی, افغانستان میں لڑنے کے لیے گیا تھا, وہاں ریٹائر ہوا, اسلام قبول کیا. اور ادھر میرا خیال ہے یہاں بھی, ادھر بھی ایک دن ہم نے گھومتا ہوا دیکھا تو کوئی لے کر آیا اس کو, یہاں اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ, شلوار قمیص پہنے ہوئے. میں سمجھا کوئی ہمارے کے پی کے پٹھان بھائی ہیں, نیا ہوٹل کھولا ہے انہوں نے یہاں پہ. ہم نے کہا ٹرائی کریں گے, چائے وائے جا کے پئیں گے. پتا چلا بھائی یہ تو اردو آتی نہیں, تو امریکن ہے, خط بھی ماشاءاللہ. اور عجیب بات دیکھو, میں آپ کو بتاؤں, میں پینٹ شرٹ کے خلاف نہیں ہوں, میں نہیں کہتا کہ گناہ ہے, ناجائز ہے, نہ, لیکن انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ غیروں کی ہر چیز چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میں نے بہت انگریز دیکھے ہیں, مسلمان ہوئے تو پینٹ شرٹ چھوڑ دی انہوں نے, حالانکہ ان کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہے, جائز ہے ناجائز. انہوں نے کہا اس بحث میں چھوڑو یار, جائز ناجائز سب کچھ چینج کرو. میں نے خود دیکھے ایسے گورے, ادھر کنورٹ ہوئے, جبہ پہن لیا عربوں والا, شلوار قمیص پہن لی پاکستانیوں جیسی. اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوگی, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا میں نے گورے کا انٹرویو لیا تھا, شلوار قمیض. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پینٹ شرٹ حرام ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے نا, جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے بس اس کی ہر چیز چھوڑو, ہر چیز چھوڑ دو. ایک انگریز مسلمان ہوا ماشاءاللہ, یہ 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, ہمارے مدرسے میں تھا, وہ عربی لباس اس کا, اور بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا. ہم اس کی نماز دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار اتنی تمیز سے نماز پڑھتا ہے. اس پر اکثر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ایک انگریز مسلمان ہوا تو بڑی تمیز سے نماز پڑھتا تھا. اس نے کسی پاکستانی سے پوچھا یار تمہاری 2 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے. پاکستانی چپ تو رہ نہیں سکتا. پاکستانی نے کہا اصل میں ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں, تمہارا بھی نیا نیا کنیکشن بحال ہوا ہے, تمہیں کنیکٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, ہماری پرانی سروس.
इधर अल्लाह अकबर का करेक्शन बहाल हो गया, इधर सलाम फिर के निकल लिए। तो अभी नए नए आए हो, बेवकूफ, यानी मतलब है कि बेवकूफ आदमी इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहे हो, इतना टाइम लगता है तुम्हें अल्लाह से नंबर डायल करने में, हमारी लाइन फौरन मिल जाती। तो वो इतनी लंबी नमाज, तो मैंने एक दिन उसको बिठा लिया, थोड़ा उससे माजी पूछा, कैसे मुसलमान हुए। ये इस सवाल का जवाब तो उसने दे दिया कि जी कैसे मुसलमान हुआ, स्टडी की मैंने, इस्लाम को पढ़ा समझा। फिर अमेरिका में, ये यूके का था मेरा ख्याल है, किसी आलिम कोई मुफ्ती थे, उनके हाथ पे जाके उन्होंने भी थोड़ा गाइड किया, इसको मुसलमान हो गया। तो मैंने फिर उससे पूछा कि पहले आप क्या करते थे, यानी इस्लाम से पहले आप क्या लाइफ स्टाइल था। हमारे अक्सर लोग फखर से बताना शुरू कर देते हैं, अबे इस्लाम से पहले तो मैं बड़ा मॉडर्न था, मैं ये करता था, मैं यूं करता था, मैं ऐसे, इतनी लड़कियों से मेरी दोस्ती थी। फौरन शुरू हो जाते हैं ना लोग, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स थी और इतनी लड़कियां थी और ऐसे नाइट क्लब, और इतनी बोतलें में एक एक टाइप पे इतने पैक पी जाता था। शराबी जो है ना, शराबी, इनकी टाइमिंग पैक के हिसाब से होती है। कराची से हैदराबाद 3 पैक लगेंगे पहुंचने में, हम तो कह रहे हैं 2 घंटे लगेंगे। हीरोइनचों के सुट्टे होते हैं, उनसे पूछो ना हीरोइन जी से कि कराची से हैदराबाद कितनी देर का टाइम है, कहने 3 छोटे लगते हैं पहुंचने में। तो हर आदमी अपने हिसाब से टाइम को नापता है। तो ये जो था, इस आमतौर पे लोगों से पूछा जाए तो बताते मैं ऐसे था, मैं यूं था। फिर अपनी तस्वीरें भी रखी हुई होती हैं बाज लोगों ने कि देखो मैं ऐसे डांस करता था, ये गर्लफ्रेंड थी, ये था, वो था, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इंसान सच्ची तौबा करता है तो उसकी ये कंडीशन नहीं है। गोरों में कुछ चीजें बड़ी खानदानी है, शायद 2 नंबर ही नहीं है, शायद कह रहा हूं 100% तो कोई नहीं कह सकता। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप माजी में क्या थे, ऐसे कहा, उसने कहा माजी मेरा खत्म, मैंने भुला दिया है, उसमें मैं तबसरा करना भी पसंद नहीं करता। हमारे जैसा देसी होता तो हम फौरन लड़कियों की तस्वीरें, ये देखो, ये थी मेरी गर्लफ्रेंड, अल्लाह के लिए मैंने इनको छोड़ा है। देख रहे हो, ये बोतलें देखी, कभी देखी है ये बोतल आपने? ख्वाब में भी देखी है ये बोतल कभी? आपने तो फीडर देखा होगा, ये बोतलें पीता था मैं, एक चमचा पी के दिखाओ। हम फौरन किस पे आते हैं? शोबाजियों पे। उसने कहा भाई माजी के किस्से, क्या था क्या नहीं था, पलट क्या, यूटर्न लिया मैंने, बस खत्म। दिमाग से इसका असर पड़ता है। इंसान जब अपने माजी के गुनाहों को याद करता है और वो छोड़ चुका हो, तो वो उसकी मुस्तकबिल वाली जिंदगी पे असर डालते हैं कि तू तो ये था, तो एक और दफा अगर कर लिया तो क्या हो गया। भाई दिमाग से निकालो इन चीजों को, बस हम नहीं थे, हम हमेशा से ऐसे ही हैं। पुराना जमाना याद आके सताता है इंसान को कि मैं कैसी अय्याशी करता था और क्या था और क्या था। मैंने कहा अच्छा अपना नाम तो बता दो, पुराना नाम क्या था? हम भी तो पाकिस्तानी है ना। मैंने कहा ठीक है, नहीं बताओ भाई, बिल्कुल मुझे शौक नहीं है आपकी माजी का। अच्छा लगा उसका ये जवाब मुझे। मैंने कहा नाम बता दो क्या था? उसने कहा नाम भी नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नाम भी पुराना, इस पे इसका तस्करा भी अच्छा नहीं लगता। क्या इस्लाम पे फख्र है। देखो कोई भंगी हो और 20वें ग्रेड का ऑफिसर बन जाए, वो लोगों को बताएगा कि मैं पहले भंगी था? बोलते क्यों नहीं? वो बेइज्जती महसूस करेगा। यार छोड़ो, अब अल्लाह ने हमें ये ओहदा दे दिया है, हम क्यों अपना बताएं कि पहले हम झाड़ू लगाते थे, चमार थे, हम ये करते थे, हम यूं करते थे। इसमें इज्जत नहीं बेइज्जती है। लोग कहेंगे अबे था तो वो ना, था तो तू, था तो भंगी, था तो चमार, लोग ताने देंगे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की मिठास वो शख्स चखेगा कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस्लाम के बाद कुफ्र में जाना उसको ऐसा लगे जैसे आग में छलांग लाना। ऐसी नफरत हो जाए उसको माजी की जिंदगी से कि अल्लाह ने मुझे इस बुराई से निकाल लिया है। उसकी गोरे की ये कैफियत थी कि भाई नाम भी नहीं, क्योंकि वो समझता था ये मेरी बेइज्जती की बात है। इस्लाम दे दिया अल्लाह ने, नाम दे दिया मोहम्मद, यूसुफ, कोई भी, अभी मुझे उसका नाम जहन में नहीं है क्या नाम था, तो मैं क्यों अपने आप को माइकल और एडिसन और एरिक और वो जो मुख्तलिफ नाम होते हैं, जॉनसन और ये सब क्यों बताऊं भाई? छोड़ो जो भी था। ये तौबा की तकमील की अलामत है। कैसी तौबा की है? खानदानी, कि इस्लाम पे इतना फख्र है, कुफ्र से इतनी नफरत है
کہ کفر کی کوئی یادگار، کوئی تختی اپنے ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ ہے خاندانی توبہ. تو ہم تو پھر بھی ہمارے یہاں لوگ جاب کے لیے اپنے نام تبدیل کر رہے ہیں. مجھے پاس تو آتے رہتے کال سینٹر میں، کال آتی ہے تو ہم بتاتے ہیں میں جانسن بات کر رہا ہوں. ابے میں نے کہا تیرا نام تو ستار ہے، اتنا اچھا نام ہے، میں بیانات میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں وسیم بھائی، ستار بھائی، اور تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے فون پہ؟ جانسن. کہہ رہے نہیں، ایکچولی وہ لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے کہ وہ سمجھیں گے پاکستان سے بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہم یہ شو کرتے ہیں جیسے میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں. میں جانسن بات کر رہا ہوں. مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے یار، تمہیں اللہ نے اسلام دیا اور تم کیا بنے ہوئے ہو؟ جانسن بنے گی. ایسا نہ ہو قبر میں فرشتہ آئے حساب و کتاب کے لیے، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کہ میں ستار. یہ تو جانسن ہے. ستار نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو جانسن بات. تو مائیکل بات کر رہا ہے. تو جارج کیا نام ہے وہ؟ برنارڈ بات کر رہا ہے. جو بھی نام ہوتے ہیں ان کے نام تو انسان کی پہچان. سب سے پہلے نام سے مذہب کا پتہ چلتا ہے. نام سے پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا ہے. میں ازبکستان گیا تو وہاں ان کی زبان میں ہماری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آتا تھا. پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے تھے، بالکل ہی الگ زبان ہے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. جب نام پوچھتے یوسف، عبداللہ اور عبد الرحمان، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا پاکستانی ہے، نام ہمارے جیسے. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے مسلمان کس سے پہچانا جائے گا؟ نام سے. نام شاعر میں سے آتا ہے. یہ آپ غیر مسلموں والا نہیں رکھ سکتے. سمجھتے نہیں ہو بات کو، میرا خیال ہے. تو فخر کرو بھائی اسلام پہ، اللہ نے اسلام دی. اچھا اس گورے کی خاص بات یہ، وہ عربی سیکھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا تھا جس دن میں نے عربی سیکھ لی میں انگلش میں بات کرنا چھوڑ دوں گا. نہیں آ رہی بات. آپ کہیں گے کچھ زیادہ ہو گیا، اتنا تقویٰ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، آپ انگلش بولے. اس نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس کی جو اپنے ساتھ میری براہ راست بات ہوئی نا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا جو روحانیت عربک میں ہے وہ انگلش میں نہیں ہے. اس نے کہا انگلش میں شو بازی زیادہ، یہ اس کے الفاظ ہیں، شو بازی زیادہ اس زبان میں، اسٹائل زیادہ ہے. یہ گورے کے الفاظ ہیں، اور گورا بھی کوئی بچہ نہیں تھا. میرا خیال ہے 45-50 سال کو تو پورا آدمی ہوگا پراپر. تو نا بچے جذباتی ہوتے ہیں تو وہ آ گئے. تو کہہ رہے اس میں تکبر، اسٹائل یہ اس میں زیادہ ہے. پھر بھی سیکھیں آپ، بین الاقوامی زبان ہے، ضرورت ہے. اس کو تو آتی تھی نا، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اس نے کہا عربی سیکھوں گا. اور بھی بڑی قربانی ہے اس کی. زندگی وقف کر کے آیا تھا کہ پوری زندگی کہاں گزارنی ہے؟ دین کی خدمت میں.